جتنا چینج آتا رہے گا نا اس کے بعد اس رات تک پہنچیں گے کہ جس رات کا میں نے ابھی ذکر کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سورہ انا انزلنا کی آیت، سورہ انا انزلنا جو ماہ رمضان میں پیدا ہوئی، اب نازل ہوا جو ماہ رمضان کے لیے اللہ ذکر کر رہا، پورے 29 یا 30 دن میں ایک ہی رات آنے والی ہے، ایک رات ویچ وی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی رات ہے، یا 19 کی ہو سکتی، یا 21 کی ہو سکتی، یا 23 کی ہو سکتی۔ یہ پورے مہینے میں ایک رات اللہ تمہاری تقدیروں کو بدلنے کے لیے رکھا ہے، ایک رات تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے رکھا۔ پورا سال تم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے، لیکن شب قدر میں اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک سال کا تمہارا پورا بجٹ اسی رات میں لکھا جاتا، اسی رات میں امام کو پیش کیا جاتا، اسی رات میں اپروول ہوتا۔ اگر کسی کو حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، رزق کسی کا کھلنا ہے، کسی کا امتحان آنے والا ہے، یا کوئی موت آنے والی ہے، یا کسی کو زندگی ملنے والی ہے، کسی کو بیماری آنے والی ہے، میں جنرل بات کر رہا، یہ پوری ڈیٹیل وہ ایک رات میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ آپ چاہے تو اس رات میں اپنی لائف کو بدل سکتے، اس رات میں اپنی زندگی کو بدل سکتے، اس رات میں آنے والا جو پورا بجٹ ہے وہ تمہارے فیور میں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ وہ ایک رات چند گھنٹوں کی رات نہیں ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات نہیں۔ خود قرآن کہہ رہا، خود اللہ کا کہہ رہا، مثال کیا دی گئی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، 1000 months کے برابر۔ یہ بھی جو میں کہہ رہا 1000 months، یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا، مثال سے کہا گیا کہ 1000 months کے برابر ایک رات ہے۔ نو، وہ رات ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانا وہ رات کیا ہے۔ ویری کلیئر میسج ان قرآن، ویری ویری کلیئر۔ اللہ کہہ رہا کہ you don't know about that night، تم کو معلوم ہی نہیں وہ رات کیا ہے۔ You cannot understand، تم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ رات کیا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بیٹے کے وجود کی دلیل کیا ہے، ایگزسٹنس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے یہی سورہ کہا کہ میرے بیٹے کے وجود کے لیے سورہ انا انزلنا سے بہتر کوئی سورہ نہیں، کہ اس میں کہتا ہے نا، کہتے ہو نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ہر شب قدر میں اللہ آسمان سے ملائکہ زمین پر آتے ہیں اللہ کا امر لے کر۔ تو کہا وہ کس کے اوپر آتے ہیں؟ تمہارے اور عام انسانوں پہ تو ملائکہ نہیں آتے۔ ہر شب جمعہ اللہ کا عمل، ہر شب قدر میں اللہ کا عمل لے کر ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اور آ کر امام کے پاس آتے ہیں، پورے سال کا تمہارا بجٹ لکھتے ہیں، لیکن ویٹ کرو اس رات کا 19, 21 and 23۔ وہ رات صرف گوسپ کی رات نہیں، وہ رات باتوں کی رات نہیں، وہ رات میں سب سے بڑی چیز ہے فارگیونیس۔ کل میں نے بولا تھا ہم کو رمضان میں جو تیاری کرنا ہے، وہ روزہ جب رکھنا ہے، افطار کا وقت جب آئے، جب آپ افطار کھولنے کا وقت آئے، تو اس وقت یاد کرو کہ کیا آپ کسی کو، آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، مثال دے رہا میں، کسی نے ہرٹ کیا، اس کو معاف کرو۔ سب سے پہلے اپنے مومن بھائی بہن رشتہ دار، غریب رشتہ دار، ان لوگوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت بولو کہ پروردگار یو آلسو فارگیو می، تو بھی مجھے معاف کر۔ اگر رمضان میں گناہ معاف نہیں ہوئے اس رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پھر عابد بلرامی کا جملہ نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ، امام علی کا جملہ، غور سے سنو۔ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے، یہ معصوم امام بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے، دین اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روزے عرفہ تک۔ آپ سوچو ہم کیا اس کا پریپریشن کر رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ فکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ رمضان آ رہا، رمضان جا رہا، رمضان عام لوگوں کی طرح رمضان مت کرو، تم علی والے ہو، رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ رمضان ریفائنڈ ہونے کا نام، رمضان کلین ہونے کا نام، رمضان اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے ریفائن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام۔ رمضان یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھاؤ، اللہ اچھے کھانے کھلاؤ،
اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا رزق خود بخود کھل جائے گا۔ اس رمضان میں صرف 13, 14, 15 دعائے مجیر مت پڑھو، روز پڑھو، روز دعائے مجیر پڑھو۔ پورا نہیں پڑھ سکتے 10 رکوع پڑھو، 15 رکوع پڑھو۔ مسجد کوفہ میں کئی مصلوں کے ساتھ ایک مصلہ الگ سے بنا ہوا امام علی کا، اس مصلے کے بعد جا کر اسی رمضان کی شب قدر کی راتوں میں، اسی ماہ سیام میں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا تھا، میرا مولا بیٹھ کے دعا کرتا تھا، مناجات تڑپ کے علی کا کرنا۔ اسی آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جب زائرین جاتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے، اور وہ مناجات میری خواہش ہے آپ سے، وہ مناجات مفاتیح الجناں میں بھی ہے، مجموعے میں بھی ہوگا آپ کے، نہیں ہے تو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا ہے، وہ مناجات روز پڑھو۔ مسجد میں نے سنا ہے کہ رات میں یہاں لوگ آگے عبادت کرتے، بہترین وقت ہے مناجات کرنے کا، تم مناجات پڑھو، you will see the change in your life, you will see the change in your destiny۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، ایک ایک جملے کا ذمہ دار دنیا میں جہاں یہ مناجات بتائی، امام علی کی مناجات مفاتیح الجناں میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، اور کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ اعمال ماہ رمضان ذیشان حیدر جوادی کی بھی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے پورا ترجمے کے ساتھ لکھا۔ میری خواہش ہے کہ وہ مناجات آپ پڑھو، وہ امام علی کی مناجات لکھا ہوا ہے، خالہ امیر المومنین، اور مسجد کوفہ میں آج بھی وہ جگہ بتاتے ہیں، اور جو جگہ بتا کر جس میں مولا امام علی نے بار بار یا مولا کہہ کر دعا کی کہ تو رزق دینے والا ہے، اور اس میں علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے اور ایک بندہ کیا ہے۔ تڑپ کے کہتے کہ پروردگار میں تو ایک حقیر بندہ ہوں۔ کون کہہ رہا؟ علی، جو کائنات زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس رمضان میں یہ دعا مانگا۔ اور ہماری دعا کیا ہے؟ ہم کس انداز سے دعا مانگ رہے اور ہم کیا کیا چیزوں کو چھوڑے؟ اگر تم مناجات امام علی پڑھو رمضان میں تو تمہاری لائف 100% چینج ہوگی۔ جب اینڈ آف دی ڈے آئے گا، عید کا دن آئے گا، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے شب قدر میں تمہاری تقدیر کو بدلے گا۔ آئندہ سال اگر تم کو خوشحالی چاہتے، آئندہ سال تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے، آئندہ سال تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے، تو امام علی کی وہ مناجات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس ماہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اس ماہ رمضان کی جو بلیسنگ ہے، جو اللہ دینا چاہتا، وہ ایک ایک مومن کے گھر پہ ملے۔ سب سے پہلے اس ماہ رمضان میں ایک کام اور یہ کرو کہ 18 مرتبہ ہر روز صبح اور شام، رات میں اور صبح میں تم سٹریس سے بچنا چاہتے، سٹریس سمجھ رہے جو سب سے بڑی بیماری ہے، مدر آف آل ڈیزیز جس کو کہتے، سٹریس، کہ جس سے بی پی بھی ہو جاتا، شوگر بھی ہو جاتی ہے، 1000 بیماریاں ہوتے۔ سٹریس سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کے بہترین اعمال میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کلوز کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے یہ 18 ٹائم تسبیحات اربع پڑھو رات میں اور صبح میں۔ یہ کہا گیا دعائے کھمیل میں، امام علی کہہ رہے کہ یا علی، یا اللہ، ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے، تیرا ذکر کوئی کرے گا تو اس کو شفا ملے گی۔ تو 18 مرتبہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 2 منٹ ہے، 18 ٹائمز رات میں اور 18 ٹائمز صبح میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں۔